وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آج مالی سال 2015-16 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ زرعی شعبے میں ترقی کا ہدف 3.2% رکھا گیا تھا، لیکن 0.19% منفی اثرات کی وجہ سے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے۔ کپاس کی فصل میں 28% کمی سے جی ڈی پی پر بھی 0.5% اثر پڑا۔ دالوں اور پھلوں کی پیداوار بھی ہدف سے کم رہی۔ مجموعی ترقی کی شرح 4.7% رہی تو انڈسٹریل سیکٹر کی ترقی کی شرح 6.8%۔ بڑی صنعتوں کی ترقی میں 4.61% بہتری اور بجلی کی پیداوار میں 12.18% اضافہ ہوا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 5.4% اضافہ اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 21.6 ارب ڈالر تک پہنچ جانے کے دعوے بھی۔ ایک جانب وزیر خزانہ معاشی اور صنعتی ترقی کی نوید سناتے رہے تو دوسری طرف وہ زرعی شعبہ جس سے آبادی کا 60% منسلک ہے اس کی ناکامی کا اعتراف بھی۔ ایک طرف ملکی برآمدات میں 9.6% کمی کا اعتراف تو دوسری طرف معیشت کی بہتری کے دعوے بھی۔ ایک طرف فی کس آمدن میں $60 اضافے کی خوشخبری تو دوسری طرف مجموعی بے روزگاری کی شرح میں صرف 1% کمی۔ یہ گزرے مالی سال کی اچیومنٹس ہیں اور آنے والے برس کی معاشی ترقی کے لیے وفاقی بجٹ میں 288 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کا اہتمام کر لیا گیا ہے۔ نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم and good evening everybody, you're watching News Eye with Meher Abbasi. It's that time of the year کہ جب اب معیشت پہ گہری ڈسکشن ہوگی۔ پچھلا فائنینشیل ایئر کس طرح گیا ہے، ایگزیکٹ پلاننگ کیا ہے فار دا کمنگ فائنینشیل ایئر، اور کیا اہداف جو ہیں وہ ہم اچیو کر پائے کہ نہیں، کہاں جو ہے وہ کمی بیشی رہ گئی، کہاں جو ہے کوتاہی پلاننگ میں رہ گئی، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے کیونکہ بین الاقوامی جو ایک صورتحال تھی آئل پرائسز کے گرنے کی وجہ سے، کیا ہم نے مکمل طور پہ اس کو پازیٹیولی عوام کے لیے استعمال کرنے کے اندر کیا حکومت ناکام رہی یا کامیاب رہی، اسی پہ بحث کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ حکومت کی جانب سے موجود ہیں ماروی میمن صاحبہ، چیئرمین ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ ہمارے ساتھ سید نوید قمر صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ضیاء الدین صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور ہمارا ساتھ دیں گے خالد محمود کھوکھر صاحب، صدر پاکستان کسان اتحاد۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ نوید قمر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، بتائیے گا مجھے سر کہ یہ آج گو کہ کل ڈیٹیلز ساری جو ہے بتائی جائیں گی۔ اقتصادی جائزہ رپورٹ جو آج پیش کی گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو اہداف تھے وہ نہیں اچیو ہم کر پائے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے سیٹسفائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو انفارچونیٹلی جب یہ ٹارگٹس رکھتے ہیں تو ٹارگٹس آئی ایم ایف کو کے جو دیے ہوئے نمبرز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی پہلے آپ فکس کر لیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوگا، پھر ورکنگ بیکورڈز کہ ہم نے کتنے جو ہیں ریونیو کا فگر کیا رکھنا ہے، اچیویبل ہو یا نہ ہو، اور ہم نے ایکسپینڈیچر کیا دکھانا ہے، اور وہ نمبرز دکھاتے ہیں، ان ریئلسٹک نمبرز ہوتے ہیں، اور اس لیے ہر سال جو ہے وی مس دا ٹارگٹس۔ یہ تھوڑی ہے کہ یہ سال فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ ریونیو کو اینڈ میں دکھاتے ہیں، پھر اوور پیریڈ آف ٹائم اس کو پھر ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں ہم۔ تو یہ تو کوئی انوکھی سی بات نہیں ہمیں بھی لگی۔ جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ ریئل سیکٹرز میں ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا جو بیک بون ہے اکانومی کا وہ ایگریکلچر ہے، چاہے ہم ایگریکلچر کو ایز سچ لیں یا ہم اپنی انڈسٹریل اس کو دیکھیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل سب سے بڑا فار ایگزامپل ایریا ہے، اور اس میں بھی جو ہے انحصار پورا ایگریکلچر پہ ہوتا ہے۔ ایگریکلچر کے ساتھ ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ صرف دو موٹی باتیں، I don't want to go into further details because there's a lot۔ آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، آپ کو پتا تھا کہ دنیا میں کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، بالکل ساری دنیا کے لیے گر رہی ہیں۔ جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے انفلیشن کم کر دیا، آپ کو وہاں سے ملا، لیکن آپ نے اپنے ڈومیسٹک جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو یہ فائدہ نہیں دیا۔ آپ نے ڈیزل کی پرائسز فار ایگزامپل اس پہ آلموسٹ 100% ٹیکس لگا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہوئی لیکن ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آن ٹاپ آف اٹ آپ نے یوریا کی پرائسز جو ہیں
ہمیشہ جو ہوتا ہے بڑی لو ہیں, آپ امپورٹ کر لیتے ہیں جی, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو یوریا پرائسز یا فرٹیلائزر پرائسز کو سبسیڈائز کرتے ہیں یہاں. ہم نے الٹا کام کیا کہ لوکل پرائسز کو ہم نے بڑھنے دیا اور جو ہے امپورٹس کو نہیں ہونے دیا. بھائی یہ کب سے ہونے لگا؟ صرف آپ ایک کام کرتے کہ آپ فرٹیلائزر کو امپورٹ کرا لیتے تھرو NFC کرا لیتے, جو بھی کرا لیتے, آپ کو آلموسٹ 300 روپیز کا پر بیگ ڈفرنس, جو لگ بھگ سر سم ایسٹیمیٹس کے مطابق 30 ارب کسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو جب ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے, جب ہم اتنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھائیں گے, تو اور پازیٹیو سائڈ پہ دیر از نتھنگ ٹو شو کہ جو ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو ریزلٹس یہی ملنے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اچھا ہے تو ہم نے کیا ہے, برا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے باقاعدہ پالیسیز تھی, آپ کا فوکس ہی نہیں تھا ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر آپ کا جو ہے وہ دیٹ از ناٹ واٹ یو کنسیڈر یور کانسٹیٹوئنسی, اور اس وجہ سے آپ ادھر دیکھتے نہیں رہے. آپ نے فوکس کیا کہ انڈسٹری کو جس حد تک بھی فائدہ دے سکے, لیکن وہ بھی تو نہیں فائدہ ملا نا, کیونکہ جب آپ کا ایگریکلچر, جب آپ کا را مٹیریل ہی نہیں آئے گا تو آپ کو آگے کیا اس کا فائدہ ملے گا. مگر سر ایک سیکنڈ, یہ ضیاء الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری پہ فوکس کیا, مگر اگین سوال اٹھتا ہے کہ صرف اگر چند ایکڑ آپ کی کپاس سفر کی, آپ کی پورے معیشت کے فگرز اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے. یعنی کہ اگر انڈسٹری پہ انحصار تھا تو ادھر کا آؤٹ پٹ, ادھر کا گروتھ یا ادھر سے کوئی اسٹیبلائزنگ افیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ کاٹن جو ہے اور ٹیکسٹائل, دیٹس دا بیک بون آف آور انڈسٹری. اف یو ڈونٹ ہیو کاٹن, اف یو ڈونٹ ہیو دا را مٹیریل اٹسیلف, تو آپ ویلیو ایڈیشن کس چیز کی کریں گے؟ پروڈکشن کہاں سے ہوگی؟ پھر الیکٹریسٹی وغیرہ کی جو شارٹیجز ہیں وہ بھی, اس کا بھی تو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو یہ ہے مسئلے تو یہ بہت بڑے ہیں. انڈسٹری بھی جو ہے نا, ان کی کوئی خاص گروتھ نہیں ہوئی ہے. لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ بھی سفر کیا, اس نے ٹارگیٹ اس میں بھی اچیو نہیں کیا. تو ویلیو ایڈیشن ہی نہیں کرتے ہیں ٹیکسٹائل میں. تو سو مچ آف پوٹینشیل, پتہ نہیں اس طرف, حالانکہ یہ اربنائزڈ ہیں یہ لوگ, پھر بھی ان کے ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ کے سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 45 سے 50% آبادی اس کا انحصار ہے ایگریکلچر پہ, اس معیشت کے اوپر. تو یہ کروڑوں لوگوں کو, کیا آپ نے ان کے لیے پالیسی میکنگ کے اندر آپ کی لیکنگ ہو گئی؟ ایبلٹی نہیں ہے, ویژن نہیں ہے ایکچولی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر گورنمنٹ. سر 8 سے 10 کروڑ لوگوں کے لیے ویژن نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویژن نہیں ہے. آخری دفعہ مجھے بتائیے کب نیگیٹو کے اندر گیا تھا ہمارا؟ سینکڑوں میں, تقریباً 2-3 مے بی جسٹ بیفور بھٹو ٹو اوور. بھٹو سے پہلے؟ ہاں, بھٹو سے پہلے. آخری جو سال تھے جو بنگلہ دیش کا کرائسس میں, اس وقت فوڈ پروڈکشن ہماری نیچے گئی تھی. کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نمائندگی کر رہے ہیں, صدر پاکستان کسان اتحاد ہیں. کھوکھر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کہ مائنس میں جو گروتھ ریٹ جا رہا ہے, اور جس طرح ضیاء الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عرصے تک اس ملک میں نہیں ہوا, پری بھٹو ہم نے یہ فینومینا دیکھا تھا کہ ہمارا پوری زرعی معیشت جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی جائے. آپ کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں سر؟ موسم کو, حکومت کو, یا کسان کو؟ دیکھیں, اس میں تو بالکل حکومت کو ٹھہرا رہا ہوں اور اسحاق ڈار کو. میں نے تو باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنایا, اور انہوں نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا, اور اسحاق ڈار نے کسانوں کو فقیر بنا دیا ہے. آج جو انہوں نے کہا کہ زرعی ہدف ہم پورا نہیں کر سکے, انہیں میرے خیال میں اس کے ساتھ ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے کاشتکاروں کے ساتھ جس حد تک زیادتیاں کی ہیں, جس حد تک اس زراعت کو انہوں نے تباہ برباد کیا, ہماری پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے اور اجناس کا ریٹ کم ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری کاٹن کہاں سے آ رہی ہے؟ انڈیا سے آ رہی ہے. محترمہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 1 سال پہلے, پچھلے سال کاٹن کاشت کرنے سے پہلے میں نے اخباروں میں اشتہار دیے کہ اس دفعہ پنجاب میں کاٹن کی پیداوار 50% کم ہوگی, کیونکہ حکومتی ترجیحات میں زراعت ہے, نہ کاٹن ہے, نہ کاشتکار ہے. اور وہ ہمارے جو خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے, لیکن اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا گیا, کوئی بات نہ کی گئی. اب بھی آپ دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ کاٹن کاشت ہو چکی ہے, اب جا کے اس پہ بات ہو رہی ہے.
اور 30% آپ کی کاشت کم ہوئی ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو 70% کاشت ہوئی ہے اس پہ ان کو چاہیے کہ اب فوری طور پہ ان کو کھاد فری دینی پڑے تو فری دیں, پیسٹیسائڈ ان کو فری دیں تاکہ اس میں ٹارگٹ کم از کم یہ اچیو کر سکے. کاشتکار تو 3 سال میں مر گیا ہے. محترمہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہماری پسند کی شادی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوبت طلاق پہ آ چکی ہے کہ انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا, ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ ہماری دیکھیں کاٹن کی اب قیمت دیکھیں کیا ہمیں ملی ہے. چاول میں کاشتکار مر گیا, آلو والا مر گیا ہے, اور یہ انڈیا کی محبت میں ہر چیز انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. میاں منشے کی حسب منشا وہاں سے ہر چیز آ رہی ہے. اب ہم ایک سبسڈائز کنٹری کا اچھا دیکھیں بڑے سوال ہیں کھوکھر صاحب. ایک کسان پیکج بھی اناؤنس ہوا تھا, آپ کے مذاکرات بھی شہباز شریف صاحب سے چل رہے تھے. میں یہ ڈیٹیلز بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. مگر جی دیکھیں کسان پیکج میں انہوں نے اعلان کیا 341 ارب کا. اچھا میں آج کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ایک اشتہار دے کے کلیئر کریں کہ وہ 341 ارب کہاں گیا, ہمیں کہاں ملا وہ 341 ارب, سوائے ڈی اے پی کے علاوہ یا کچھ 5000 روپے فی ایکڑ کے علاوہ, اور کاشتکار کو کیا ملا ہے؟ 5000 فی ایکڑ دینا تو محترمہ یہ ہے کہ ہمیں فقیر بنا دیا, بھکاری بنا دیا. اور اس دن کیا ہوا کہ ایپٹما جیت کے کسان ہار گیا. ہم گئے تھے امدادی قیمت لینے کے لیے, ہمارے ساتھ طے ہوا تھا کہ ہمیں سپورٹ پرائس ملے گی, لیکن ہمیں سپورٹ پرائس نہ ملی. وہاں ایپٹما والوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ہماری سپورٹ پرائس ختم کر کے ہمیں 5000 روپے فی ایکڑ دیا. کاشتکار کو ذلیل و رسوا اور خوار کیا گیا. جی سر, ماروی سے جواب لے لیتے ہیں اور پھر آپ سے. اور میں آپ کو ایک چیز بتائیے, ضرور بتائیں. میں نے کھوکھر صاحب اسی لیے آپ کو آج دعوت دی ہے. کاٹن کے بتاؤں میں آپ سے سر ضرور پوچھوں گی دوسری فصلوں کی کیا صورتحال ہے, اگر آپ ایک ذرا ماروی کو بھی انکلوڈ کر لیں. ماروی وہ کہہ رہے ہیں باتیں ہو چکی ہیں, میں ایک ساتھ سب کا جواب دینا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ آئی ڈس اگری ویری ہمبلی اینڈ ویری پولائٹلی وتھ ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین سیڈ. ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن ہو چکی ہے ہماری اکانومی کی, اب ہم اس کو گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آل ٹائم 4.71% جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے یہ ایک فیکٹ ہے. میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں, میں اپنا تجزیہ نہیں بتا رہی ہوں اس وقت آپ کو. اپنے ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو دیئر انالیسس, لیکن میں انالیسس نہیں بتا رہی, میں آئی ہوں آپ کو نمبرز فیکٹس بتانے. مجھے ٹائم چاہیے تاکہ میں آپ کو گڈ نیوز بتا سکوں, کیوں بیڈ نیوز آپ نے سن لی ہے نا. اس کے پہلے جواب دیں. میں بالکل 4.71% جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. اگر کاٹن کا ہٹ 28% نہیں ہوتا تو یہ 5.21 پہ ہوتی. یہ بات, یہ ایشو تھا کاٹن. کیوں ہوا کاٹن کا ایشو ہوا. اب میں نیکسٹ آتی ہوں. غلط بات ہوئی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ڈیزاسٹر ہوا ہے. بالکل نہیں ہوا ہے. لاسٹ ٹائم 3.29 تھا, اب 4.61 ہے. امپروومنٹ آئی ہے. الیکٹرسٹی جنریشن میں 11.98% سے 12.18% امپروومنٹ آئی ہے. مائننگ گروتھ میں 3.97% سے 6.8% امپروومنٹ آئی ہے. کنسٹرکشن میں سنتے جائیں 6.24% سے لے کے 13.10% پہ امپروومنٹ آئی ہے. سروسز گروتھ میں 4.31% سے لے کے 5.71% امپروومنٹ آئی ہے. میں ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ 3 لوگ اینٹی چل رہے ہیں تو ایک کو تھوڑا ٹائم ایکسٹرا ملنا چاہیے. 2 گھنٹے الفاظوں اور نمبر کے گورکھ دھندے کو سنا ہے اور کل بھی سنیں گے انشاءاللہ. ایک جو سوال ہے آپ سے, میں آپ کو ہدف بتا رہی ہوں. ایگریکلچر کریڈٹ جس کی اتنی بات ہو رہی ہے امپروو ہوا ہے 369 بلین روپیز سے لے کے 441 بلین روپیز پہ. میں آپ کو دوسرے بھی آپ کو یس ایگریکلچر میں ڈیفینیٹلی گروتھ ریٹ جو ہے وہ -0.19 آئی ہے. رک جائے ایک منٹ, میں وقفہ لے لیں. اس کے بعد کیوں رک جائیں جب میری انفلیشن بہتر ہے 0.65% سے لے کے میں 2.82 پہ لے آئی ہوں تو پھر میں صرف اس کے اوپر کیوں رکوں. اور میں آپ کو کاٹن, ویٹ, میز, رائس, شوگر کین کے سب کے بتاؤں گی کیونکہ میرے پاس سب کے نمبرز ہیں. کاٹن میں ایشو ہے لیکن باقیوں پہ اتنا ایشو نہیں ہوا ہے جتنا آپ لوگ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں. اکانومی 22 انسٹیٹیوشنز دنیا کے آپ کو مانتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ناؤ آن دا ٹریک. ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں ایبسولوٹلی آپ لوگ ایگزیجریٹ, آپ لوگوں کی سوئی بہت اٹکی ہوئی ہے. یہ 28% کی کمی کے اوپر تو معیشت کے آپ کے سارے اہداف جو ہیں آگے پیچھے ہو گئے نا. آپ کی پھر بھی گروتھ ریٹ ہوئی ہے 4.7%. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایگزیجریٹ کون کر رہا ہے. ایگزیجریٹ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ صرف بات ہو رہی ہے ایگریکلچر کے مس ٹارگٹ کی. باقی میں نے ابھی جتنے ٹارگٹس بتائے وہ 10 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے, 10 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے جو افیکٹ ہوئے ہیں. ایف ڈی آئی 0.96 سے لے کے 1.0 نہیں آپ سننا نہیں چاہتے, 1.02 بلین بہتر ہوا ہے. سب سنا ہے اور سننا چاہ رہے ہیں.
15.24 से लेके 16.03%. ने टेलीविजन पे कहा एक मिनी बजट होता है ना, ये मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये नंबर्स है, ये हकीकत है, ये एनालिसिस है. हाफ ग्लास फुल एम्प्टी की बात नहीं हो रही. मैं एनालिसिस करने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं नंबर्स बताने आई हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई गवर्नमेंट. मैं प्राउडली अपने नंबर्स बताऊंगी. हाँ, जहाँ मिसेज हुए हम बताएंगे कि कल देखें ज़ियाउद्दीन साहब, कल बिल्कुल बजट के दिन पे 5 बजे इंशाल्लाह ताला फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपको एक एग्रीकल्चर पैकेज देंगे जिसमें जो इश्यूज हमारे हैं वो पूरे हो जाएंगे. लेकिन जो चीजें मेरे पास बजट में किसान की क्या तवक्को है ये भी पूछेंगे. मैंने एक दो चीजें बीबी एक वक्फा ले लूं जल्दी से मारवी, उसके बाद डील करते हैं. एक छोटा सा वक्फे के बाद ओके, वो किसान के जो अब जिस तरह कह रहे हैं खोखर साहब के तबाह हो गया है, उसके लिए कल क्या वो एक्सपेक्ट करे या तवक्को रखे कल जिस पैकेज का जिक्र कर रही है मारवी साहब. और उसके बाद टैक्स टू जीडीपी, आई मीन वी हैव टू टॉक अबाउट दैट कि क्यों एक्चुअल रिफॉर्म्स नहीं होते, क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जो है पूरा तमाम तर इन्हिसार है, नॉट द अदर वे अराउंड के डायरेक्ट टैक्सेशन, उमरा के ऊपर भी टैक्सेशन हो, बिजनेस हाउसेस पे हो. आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद द न्यूज़ आए. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. सो अगेन डिटेल डिस्कशन है, हम कोशिश करेंगे इसको आम रखें, जितना सादा अल्फाज में बात कर सकें. आम आदमी आपके लिए जो बजट आने वाले साल में बन रहा है आप भी समझ सकें एक्सपेक्ट क्या करना है. ज़ियाउद्दीन साहब, मैं एक बात खत्म कर लूँ प्लीज, मुख्तसर और जल्दी कीजिए. वो जब इकोनॉमी के नंबर स्ट्रॉन्ग जा रहे होते हैं फिर ही ग्रोथ होती है. जब ग्रोथ होती है तो आवाम का फायदा होता है. मैं एफएक्स रिजर्व्स की बात करना चाह रही थी. जब हम फरवरी 2014 में 7.7 थे, अब दे हैव रीच्ड 21.6 बिलियन. ये कोई मजाक नहीं है. और इसमें से एसबीपी का पोर्शन जो है 16.8 बिलियन है. फिर नंबरों में चली गई हैं. नहीं, मैं आप कौम के साथ मजाक ये नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है. अगर आप नहीं सुनना चाहते कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 देखिए साहबदार साहब ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुईशत के हमने नहीं कंप्लीट किया. सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कभी वो कपास कहते हैं, कभी सियासी अदम इस्तेकाम कहते हैं. स्टेबल है या नहीं रुपी? बिल्कुल है. आपकी पॉवर्टी के नंबर्स कम हुए हैं या नहीं? 29.5% हुए वर्सेस 64.2%. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, हैंग ऑन जस्ट वन सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट 6.2 से 5.9%. मैं आपको नंबर्स दे रही हूं, मेरे साथ आर्गुमेंट नंबर्स में नहीं हो सकती है. एनालिसिस सबकी अपनी अपनी हो सकती है. ज़ियाउद्दीन साहब, एनालिसिस जी. ये सारे फिगर जो है ना ये अफसाने हैं. ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जो हमारा है वो दैट हैज टू बी ऑटोनमस जी. ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है. फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि भाई ये फिगर्स आने चाहिए वो आते हैं. इसके अलावा मैं जो बात करूँगा वो डिफरेंट है. देखिए इस मुल्क में 2003 के बाद से सेंसस नहीं हुआ है, यानी 15 साल हो गए तकरीबन. हमें पता नहीं कि हाउ मनी माउथ्स आर देयर टू फीड, हाउ मनी चिल्ड्रन टू बी हेल्थ कवर कितना होना चाहिए, जब आपको पता नहीं आप कितनी हाउसिंग चाहिए, ये तो नहीं है. एनएफसी हैज बीन डिलेड बाय 2 years. एनएफसी जो 7th के बाद तो अभी कोई एनएफसी नहीं आई. उसके बाद इस ब्लैक मार्केट इकोनॉमी जो है इस वक्त 3 गुना ज़्यादा है फॉर्मल इकोनॉमी. ये जीडीपी की जो बात कर रहे हैं दिस गॉट नथिंग टू डू विद द एक्चुअल जीडीपी ऑफ दिस कंट्री. और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इनको पता ही नहीं कि कितनी इनकम होगी और कहाँ खर्च करना पड़ेगा. तो इसके अलावा इन्हें आफ्टर हैविंग सेड दैट डेवोल्यूशन नहीं हुआ है. इन्हें अंडर द 18th अमेंडमेंट सिर्फ 4 मिनिस्ट्रीज जो है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगे, और बाकी के प्रोविंसेस के पास, फिर बाकी के लोकल गवर्नमेंट्स के पास. ये नहीं हुआ है. तो हाउ कैन यू मेक ए बजट जिसमें अच्छा एक बात स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ. एक अभी किताब आई है, नया लिटरेचर जो है इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्टिंग है. ग्रोथ पे नाम है उसका कैपिटल बाय पिकेटी, थॉमस पिकेटी, फ्रेंच है. उसने तकरीबन 200 साल के जो ग्रोथ के फिगर्स जो है ना उसने जमा किए हैं. उसने कहा कि जितनी ग्रोथ बढ़ती जाती है ना उसमें रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर है. ये उसने साबित किया है इवन इन अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी. और हमारा मसला ये है कि हम एड भी लेते हैं, यानी हमारी कोई ग्रोथ तो नहीं है, यानी अपने पास कोई रेवेन्यू हमारी कोई जनरेट हम नहीं करते हैं, हम एड लेते हैं. एड भी जो है ना अटैच्ड होती है, कंडीशनल होती है. उसके बाद हम फंस जाते हैं, हम फिर वो सारे काम करते हैं जो हमें आईएमएफ कहता है. आईएमएफ क्या कहता है कि डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट कम करो. अच्छा, जब बजटरी डिफिसिट कम करने की कोशिश करते हैं
تو آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی اکانومی شرنک کرتی ہے, اسٹیگننٹ ہوتی ہے. جب اسٹیگننٹ ہوتی ہے اکانومی تو پھر جاب کریشن نہیں ہوتی, اکانومی گرو نہیں کرتی ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے, یہ سارے فگر جو ہے نا یہ سارے افسانے ہیں. سو نوید قمر صاحب, کیونکہ ابھی ماروی نے بھی کہا کہ گروتھ بڑھ رہی ہے اور بہترین جو انڈیکیٹر ہے گروتھ ایک ملک میں دیکھنے کا وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے, کہ بھئی انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا 15% پہ آ کے سٹک ہو گیا ہے, ہل نہیں رہا ابھی. مجھے بتائیے کہ اتنے چرچے ہیں سی پیک کے, اکنامک کوریڈور بن رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, انرجی سیکٹر کو بحال کریں, تو ڈومیسٹک اور بین الاقوامی انویسٹر جو ہے وہ یقین کیوں نہیں کر رہا ہے ان باتوں پہ؟ لیکن آپ نے سی پیک کی بات صرف یہ کہ یہ جو اس وقت بتاتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آیا ہے, سی پیک کے ایک پروجیکٹ کے علاوہ اور کوئی ایف ڈی آئی, بلکہ یو ایس سے بھی ایف ڈی آئی کم ہوا ہے, یو کے سے بھی کم ہوا ہے, جو ہمارے ٹریڈیشنل انویسٹنگ پارٹنرز ہوتے ہیں. صرف ایک چاہے سی پیک کے انڈر جو آئے گا, اور وہ اپنے حساب سے وہ چلاتے ہیں, وہ ان کے پلاننگ سے وہ لوگ نہیں چلتے. تو پاکستان میں دیکھیں نا, انفارچونیٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم ضرب عضب کی بات کرتے ہیں, ہمارا ابھی تک بھی سیکیورٹی انوائرمنٹ وہ نہیں ہوا جس میں ہم فرینکلی کہہ سکیں باہر جا کے. کرکٹ شارجہ میں کرانی پڑی, بالکل ہر چیز ہم بات کرتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے, بٹ ہم اپنی علاج بھی باہر جا کے کراتے ہیں. So when we don't invest, when the Prime Minister's own میں آپ کو ایکچولی یہ پوچھنے والی تھی نوید قمر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز دنیا میں ایسے ہر سوشل ایشو سے لے کے ایون بجٹ, دیز نمبرز, ہر چیز سیاست پہ آ کے رکتی ہے, پالیسی میکنگ پہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سگنل بھی میٹر کرتا ہے کہ جب حسین اور حسن فار انسٹنس وزیر اعظم کے میرے بچے جو ہیں وہ باہر پیسے رکھتے ہیں اور وہ they've become huge businessmen, tycoons بن گئے ہیں باہر, تو جب ان کے اپنے بچے ملک میں پیسے واپس نہیں لا رہے تو کوئی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل انویسٹر, is that a signal, does that matter? غلط سگنلنگ کی بات ہے نا, بالکل ہے. اچھا میں اس پہ جواب سب کا دے دوں, آپ وہ بات کر لیں, بات ختم کر لیں, تک آتے ہیں. I don't want to take it into the political realm کہ پاناما سے کتنی ہماری جو ہے بدنامی ہوئی ہے. کلیکٹیولی یہ ساری چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں کسی بھی بندے کو جو باہر بیٹھا ہو, چاہے پاکستانی اوریجن کا ہو یا. آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ قمر صاحب اٹھایا ہے, بیکاز انہیں اصلاحات کرنی ہے, اگر وہ خود, and I'm not pointing fingers, don't get defensive, جنہوں نے اصلاحات کرنی ہے اگر وہ خود چوری کر رہے ہوں یا اصلاحات کی عدم موجودگی میں وہ خود سویل کر رہے ہوں اور اس سسٹم کو انجوائے کر رہے ہوں, اس کے ڈرائیو کر رہے ہوں بینیفٹس, تو وہ تو اصلاحات کبھی نہیں کریں گے پھر, انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز. نہیں, اصلاحات صرف نہیں کریں گے, لیکن جو ہوگی اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. دیٹ از دا مین ایشو. اور وہی چیز جو ہے ہمارے ریونیو سائڈ پہ بھی آتی ہے. اچھا, ریونیو سائڈ پہ ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی, ایک تو یہ سگنلنگ کہ جی آپ خود جو ہے آف شور کمپنیز میں پیسے رکھتے ہیں, آپ یہاں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس بھی دو, ادھر رکھو. پلس بار بار ہم جو یہ ایمنیسٹی اسکیمز اناؤنس کرتے ہیں, I'm against all amnesty schemes including the last one which was an abject failure. تو بات یہ ہے کہ پھر کسی کو انسینٹیوائز آپ کیسے کرتے ہیں کہ جی آپ اسپیشلی ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہیں, اس لیے آپ کو پیٹرول پہ بھی ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے, پیسٹیسائڈ پہ بھی, فرٹیلائزر پہ بھی. جی ماروی اب جواب دیجیے گا. بہت ساری چیزیں اٹھی ہیں. فرسٹ پوائنٹ سینسس ہم کرانا چاہ رہے تھے, 2 صوبے جو تھے اس میں جو ہے they were not ready because وہاں ریفیوجی کے پرابلمس چل رہے تھے. we did not want to be unfair to the entire country. So ہم بالکل کرائیں گے, لیکن ہم ڈیلے پہ چل رہے ہیں. سینسس کا جواب میں نے آپ کو لاجکلی دے دیا ہے. اوکے, اب سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ بچے باہر بزنس کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہاں کریں گے تو ان کے اوپر الزام لگے گا کہ یہاں سے وہ کوئی جو ہے کوئی اسپیشل فیورز لے رہے ہیں. تو ساری پہ شوگر ملز بند کر دیں. نہیں سن لیں, باقی بھی تو فیکٹری اور شوگر ملیں چل رہی ہیں. اب آپ لوگ اتنے سارے ایف ڈی آئی کا جہاں تک تعلق ہے, آئی ایم سوری بٹ 518 ملین آئے ہیں پاور سیکٹر میں, آئل اینڈ گیس میں 235 ملین آئے ہیں, کمیونیکیشن ڈالرز. ایف ڈی آئی, ابھی ایف ڈی آئی کی بات ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو اچھا, اب ان کے کہنے یا نہ کہنے سے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو منجمد کیوں ہے 15% کرتی ہوں, یہ ادا ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کے کہنے سے انویسٹمنٹ نہیں رک رہی ہے. 22 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیو سیڈ مطلب they've said well done پاکستان. سو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ریٹنگز ایجنسیز, absolutely, Standard and Poor, Moody's, more than that. Okay, so and they're all saying کہ پاکستان میں نہ صرف انویسٹمنٹ, آپ کے حال میں سی پیک کی انویسٹمنٹ کیوں آ رہی ہے, اور اس میں ریفلیکٹ ہوگی, اور
وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں ریفلیکٹڈ نہیں ہے, سلولی ریفلیکٹ ہوگی. میں نے ابھی آپ کو اس کا پاور کا اور ساروں کا بریک ڈاؤن دیا ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گی انفلیشن کا. ایک دم سے تو انفلیشن جو ہے 2.82 پہ نہیں گئی ہے نا, کوئی نہ کوئی اکنامک وزرڈ کام ہوا ہے نا, محنت ہوئی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہر چیز $40 تیل آپ کا ہو گیا, اس کے ڈیویڈنڈز ادھر ملے. جہاں کریڈٹ ٹو پرائیویٹ, ڈیزل پہ ٹیکس لگ رہا ہے, پیسٹی سائڈز پہ, جو بھی میرے پاس یہاں کوئی 36 انڈیکیٹرز ہیں جن پہ میں چیلنج کرتی ہوں ان کو کہ ہم نے امپروومنٹ دکھائی ہے اور ہماری اکنامک اسٹیبلائزیشن ہو چکی ہے. بتاؤں ایک سوال کھوکر صاحب پہ جانے سے پہلے, آپ نے بجلی کے بلوں پہ 60 مختلف ٹیکسز لگائے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر آپ کا انحصار بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ریونیوز ہیں وہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ بی بی کہ آپ چاہے ایمنیسٹی اسکیمز دیں, چاہے آپ ایف بی آر کے ریفارمز نہیں ہو رہے. ابھی فسکل ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی تھی, 8.8% انہیرٹ کیا تھا, اب ہم اس کو 4.3 پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 8.8 جب تھا اس وقت سرکولر ڈیٹ جو ہے نا was part of the budgeted deficit. ایک میں لاسٹ لائن غریب کے لیے 40 102 ارب روپے بس کا بجٹ ہو گیا, غریب کو جا رہا ہے. تو یہ وزٹری نہیں ہے. تو کھوکر صاحب, یہ وزٹری جو یہ معاشی جادو ہے, اس کے اثرات کبیر والا میں پہنچے ہیں. دیکھیں جی, ایک فگر بتا رہی ہیں ماروی میمن, ایک فگر میں بتاتا ہوں کہ کپاس کم ہونے کی وجہ سے اب دیہات کی جو خاتون ہے, جو جوان لڑکی ہے جس نے شادی کرنی ہے, وہ کپاس چنائی کر کے وہ اپنا جہیز بناتی ہے, وہ نہیں بنا سکی. 20% بچے اسکولوں سے واپس آ گئے ہیں کیونکہ کپاس نہیں ہوئی. وہاں کے جو غریب خاتون ہے وہ کپاس چنائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے, ان کے صحت کا بندوبست کرتی ہے, ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے. کپاس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کپاس کی لکڑی ایندھن کے کام آتی ہے. اس وقت کیونکہ وہ لکڑی کم ہوئی ہے, 50% لوگ درخت کاٹ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہماری میمن صاحبہ ہاداب, ان سے یہ پوچھیں کیا کاٹن سیڈ کے بارے میں انہوں نے کچھ کیا, کیا ریسرچ کے بارے میں کچھ کیا, کیا ریسرچ پہ تمام اڈاک بیسس پہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. وہاں پہ جاہل اور نالائق لوگ انہوں نے بٹھا دیے ہیں. انہوں نے کاٹن ریسرچ دے دی اور ٹیکسٹائل منسٹری کو جو اس پہ کام نہیں کر رہی. ہمارے پاس سیڈ نہیں ہے کاٹن کاشت کرنے کے لیے, ہمارے پاس بیٹی جین چوری کیل. میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے ہمارے اوپر, اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بیٹی جین کاٹن کا ہمارے پاس چوری کا جو اپنی قوت مدافعت کھو چکا ہے. یہی وجہ ہے ہماری پیداوار کم ہونے کی. ہماری پیسٹیسائڈ مہنگی کیونکہ جی ایس ٹی ہے. دنیا میں کہیں بھی جی ایس ٹی نہیں ہے ہمارے اوپر. یہ اگریسو ٹیکس ہے انپوٹس پر. مارکیٹنگ سسٹم یہ ہے کہ ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے. مارکیٹنگ سسٹم یہ ہے کہ ہم نے چاول منجی بیچی 750 روپے من, آپ چاول خرید کر 150 روپے کلو. ہمارا آلو والا کاشتکار مر گیا, 2 روپے کلو اس نے آلو بیچا, آج آپ 30 روپے کلو لے رہے ہیں. کاٹن کا ہمیں ریٹ نہیں ملا. کھاد مہنگی, بیج مہنگا, پیسٹیسائڈ مہنگی, ڈیزل مہنگا, بجلی مہنگی. بجلی کا ہم بل ادا نہیں کر سکتے. ایک وقفہ لے لوں سر, مجھے آپ نے بتانا ہے کبیر کی کہانی سنانی ہے آپ نے کہ جادو کے ثمرات کبیر والا میں پہنچے کہ نہیں, کیونکہ جو وزیر اعظم نے کسان پیکج کا اعلان کیا تھا اس کا میں وقفے کے بعد سنوں گی سر, وقفے کے بعد سنوں گی. بڑی امپورٹنٹ بات وقفے کے بعد. سر اسٹے ود us on News Eye, we're going to be right back. کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو مختصراً کھوکر صاحب فرما دیجیے گا کہ یہ کبیر والا کے اندر جس وزٹری کا ذکر ماروی صاحبہ کر رہی ہیں, کیا وہ اس جادو کے اثرات اور جو پیکج اناؤنس کیا تھا وزیر اعظم وہ کبیر والا تک پہنچے؟ جی تھینک یو. کبیر والا میں یہ ہوا جو کسان پیکج تھا 341 ارب کا جو حکومت نے اناؤنس کیا 5000 روپے فی ایکڑ کاشتکاروں کو ملنا تھا. اس میں یہ ہوا کہ کاشتکار کو حکومت نے کہا کہ پک اینڈ ڈراپ سروس دینی ہے, چائے پلانی ہے, وہاں بٹھانا ہے. تو اے سی کبیر والا نے نہ کسی کو پک اینڈ ڈراپ سروس دی, نہ کسی کو چائے پلائی. اس کا بل بنا کے 1 کروڑ 16 لاکھ کا بل ڈی سی او کو بھیج دیا. 1 کروڑ 16 ہزار 1 کروڑ 16 لاکھ کا بل بنا کے بھیجا. جب ہم کاشتکاروں کو پتا چلا کہ ہمیں ہمارے نہ پک اینڈ ڈراپ ہوئی نہیں ہے, یہ بل کیسے آ گیا. فائنلی ہم وہاں پہنچ کے بل نکلوایا. جو ٹھیکیدار تھا اس سے رابطہ کیا گیا. اس نے کہا جی میں نے تو کوئی ٹھیکہ ہی نہیں لیا, نہ میں نے کوئی کام کیا ہے. وہ کورٹ میں چلا گیا, اس نے کورٹ سے جا کے سٹے لیا کہ اس کی خدا کے لیے پیمنٹ نہ کی جائے, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. پیسے کس نے رکھے جی, کس کے پاس پیسے سٹے ہو گیا, اس پہ سٹے ہو گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس کو چیف منسٹر صاحب نے ایک اور کرپشن میں 25 تاریخ کو سسپینڈ کیا اور 26 کو
متعلقہ وہاں پہ جو بھی اثر رسوخ سیاسی اثر رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بحال کروا لیا، اور اس چیز پہ اس کی انکوائری نہیں ہوئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں تمام اسسٹنٹ کمشنروں کی انکوائری ہونی چاہیے. کسی نے بھی کاشتکار کو کوئی پیک اینڈ ڈراپ سروس نہیں دی. اچھا سر، بیکاز ہمیں نے ریپ اپ کرنا ہے مختصراً، اگر آپ کو سپورٹ پرائس مل جائے حکومت کی طرف سے جس سے کاشتکار فارمر بھی کمائے، اگر سبسیڈائز دیکھیں جی ہمارے 2-3 مطالبے ہیں جی. ہمیں امدادی قیمت ملے، ہمارے اوپر جتنے اگریسو ٹیکسز ہیں سب ختم کیے جائیں، اور ٹیل لیول پلینگ فیلڈ جو انڈیا کے ساتھ ایگریکلچر ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے. لیول پلینگ فیلڈ میں ان کا جواب جلدی سے دے دوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ جواب وہ اس پہ جواب آئے گا. بجٹ میں ایگریکلچر، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہی بات ہوئی تھی اور یہ پبلسائز بھی ہوئی ہے، اور کل وزیر خزانہ صاحب ایگریکلچر پیکج اناؤنس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل طے ہے، میرے 36 پوائنٹس ختم نہیں ہوں گے. میں لاسٹ یہ بولنا چاہوں گی، آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، ٹوٹل انویسٹمنٹ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی امپروو ہوئی ہے فرام 4.256 ٹریلین. نمبرز میں نہ جائیے نا ماروی، بات کریں. نمبرز ریالٹی ہے نا، آپ ریالٹی نہیں ہے، آپ کی ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے فکشن میں جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ریالٹی دکھاتی ہوں. اچھا، آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن امپروو ہوئی ہے؟ ڈائریکٹ ایف بی آر ڈائریکٹ ٹیکسیشن ایبسولوٹلی میں بتاتی ہوں. ٹیکس جو ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے 1973.6 بلین سے، اور وہ کتنا ہے؟ اب آپ ایک میکرو ویو لیں، یہ ریشیو دنیا میں اور ہمارے خطے میں سب سے کمزور ہے. نہیں، بہتر ہوئی ہے. اچھا ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ون سمپل کوشچن. یہ کہہ رہی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بہتر ہوا ہے. نوید قمر صاحب مجھے بتائیے گا ڈائریکٹ ٹیکسیشن، سن لیجیے جو ریونیو کلیکٹ ہوا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں، کیا اس کا پرسنٹیج اتنا ہی ہے جتنا انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پہ تھوپے گئے ہیں؟ بائی فار ہمارے تو پوری شفٹنگ ہوئی ہے آف آر ریونیو جنریشن ٹو انڈائریکٹ ٹیکسز، کیونکہ وہ آسان ہے، کیونکہ وہ اس میں کسی پیسٹیسائڈ پہ، دودھ پہ، چائے پہ، موبائل پہ، ہر چیز پہ ٹیکس، آئل پہ سب سے زیادہ، آئل، ڈیزل، ایوری تھنگ. ابھی پھر ہمارا ایڈیبل آئل، پھر ہمارا ابھی 2 دن پہلے ابھی جواب دے دیں، ابھی جواب تو دے دیں سر. نہیں، غلط بات ہے، جواب غلط ہے نا، آپ بتائیے گا صحیح غلط ہے. کل ہی اسحاق ڈار صاحب نے فریز کیا ہے، نہیں انکریز کیے پرائسز آئل پہ. 1 مہینے کی نہیں کیے تو وہ تو مانے نا، پڑھنا چاہیے نا. تو کاسٹ آف وار آپ ٹائم پہ دے دیا کریں. کاسٹ آف وار وہ نہیں ہے، کاسٹ آف وار تو وہ جو فیول خرچ ہوتے ہیں نا وہ کاسٹ آف وار میں آتا ہے. اور آج ڈار صاحب نے اناؤنس کر لیا، اگر آپ سن رہے ہو آئی ایم سوری بٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ نمبرز پہ نہیں جا رہے، آپ لوگ اپنی انالیسس پہ جا رہے ہیں، اور نمبرز پہ پوری دنیا جاتی ہے، اور پوری دنیا اس لیے پاکستان کو کریڈیبل سمجھتی ہے، اور اس لیے ہمیں جو ہے کریڈیبلٹی ہے کیونکہ وہ نمبرز پہ جا رہے ہیں. اگر ان کی باتوں پہ جائے اور مہر صاحبہ آپ کی باتوں پہ جائے تو اللہ صاحب خیر ہی کرے گا. سوال کرنا میرا کام ہے، مجھے تھینک گاڈ کہ پوری دنیا نمبرز پہ جاتی ہے اور اس انالیسس. چلے صرف اتنا کہوں گی، پھر میں تو کھٹکتی ہوں مگر آپ کے بہت سے ایسے ہیں جو آنکھ کا تارا ہیں، جن کی باتیں اور سوال بھی نہیں چپتے. چلے اسی بات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خود فیصلہ کیجیے گا کہ گھر آرام سے چل رہا ہے، سکون سے چل رہا ہے، بچوں کی تعلیم، آپ کی صحت، گھر کے خرچے سب صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ بات ایکچولی اس ایشو کی، اس ہاؤس ہولڈ کی ہونی چاہیے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.